اس کے بعد بات کریں گے علیمہ خان صاحبہ آج اڈیالہ جیل گئی اور وہاں پر کیس کی سماعت بھی تھی توشہ 2 کی. تو اس کے بعد طیب بلوچ اور ایک اور کالے چینل کے صحافی تھے، انہوں نے جس طرح پچھلی ایک سماعت کے اوپر طیب بلوچ نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ شوکت خانم کے فنڈ سے جائیداد بنائی ہے باہر، تو علیمہ خان نے کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں مریم بی بی اور شہباز شریف کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے، تو یہ کم از کم تحقیقات کروا لیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا ہے یا کوئی ایسا ایکٹ ہے میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو مجھے آپ جیل میں ڈال دیں. یعنی صرف باتیں کرنا آسان ہے اور اتنا سمپل ورڈز مرے کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک ایسی پارٹی جس کو اسٹیبلشمنٹ نے رگڑ کے رکھا ہوا ہو، حکومت نے رگڑ کے رکھا ہوا ہو، عدالتوں میں ان کی کوئی نہ سنی جا رہی ہو، ایسے بندے کو چپیڑے مارنا بہت آسان ہے. لیکن کیا طیب بلوچ صاحب یا دوسرے صحافی ہمارے بھائی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے، فریال طاہرپور صاحبہ سے، کیا کسی خاتون جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں ٹاپ لیڈرشپ پر ہیں، کیا ان سے یا ان کی فیملی سے سوال پوچھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں پڑے گی. اور اگر کوئی یہ ہمت کرے گا تو اس کو جس وے میں جواب دیا جائے گا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی صحافی کے خلاف پراپوگنڈا کرنا غلط ہے، تو اسی طرح سے عمران خان صاحب کی فیملی ہو یا کسی کی بھی فیملی ہو، فیملی ریڈ لائن ہوتی ہے. فیملی کے ساتھ کسی قسم کی بد تہذیبی کرنا، بدتمیزی کرنا نہ صحافت کی اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات کی اجازت دیتے ہیں، نہ انسان کے اندر جو ایک ضمیر نام کی ایک چیز ہوتی ہے نا، اکثر انسانوں میں وہ مر بھی جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو زندہ رکھنا چاہیے. وہ جو ضمیر نام کی چیز ہوتی ہے کم از کم وہ اگر زندہ ہو تو وہ انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی فیملی کے ساتھ اس طرح کے سوال کرے. تو ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا. ابھی آپ کو اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ دونوں ہمارے بھائی صحافی ہیں جو وہاں پر سوال کر رہے تھے، اور ان کے سوال جو تھے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر ویڈیو مل جائے گی. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس چیز کے اندر ہم نے صحافتی اقدار کو خود زندہ رکھنا ہے.